دیکھیں وہ شروع میں آپ نے کہا تھا آج یوم مئی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آئندہ چند مہینے میں اور سال بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مزید مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اس وقت تینوں بڑی جماعتوں کی چاروں صوبوں میں حکومتیں ہیں. کسی ایک جماعت نے بھی کسی ایک حکومت نے بھی پرو لیبر پالیسی اناؤنس نہیں کی آج. حالانکہ یوم مئی کے تو عام طور پہ لیبر پالیسیز اناؤنس ہوتی تھیں, تو ان میں سے کوئی بھی مجھے سنسیئر نہیں لگتا جو پرو ورکر نظر آئے, جو پرو لیبر نظر آئے اس میں. تو مزدوروں کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے. اور مہنگائی جس طرح ہوگی, جہاں تک یہ اس بنیادی سوال کا تعلق ہے, دیکھیے ماضی میں بھی اتحاد بنے ہیں اور شدید اختلافات کی باوجود بھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں, اپنی اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی. ایم آر ڈی پی این اے لے لیں, پی این اے کے بعد جو ماشاء اللہ لگا بھٹو کو پھانسی ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ جماعتیں جو پی این اے کا حصہ تھیں وہ ایم آر ڈی کا حصہ بھی رہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بہت ہی سخت پوزیشنز میں ہوتے ہوئے بھی اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. تحریک انصاف اگر مولانا فضل الرحمان کے پاس جاتی ہے اور اس طرح کا, تو تحریک انصاف کو سب سے پہلے تو انر ہاؤس یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اوپر کی سطح پہ جب اتحاد بنتا ہے تو وہ میڈیا یہ اپنا سیاسی ورکرز کی سطح پہ نہیں جاتا. تو جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے جلسے میں کہنا پڑا ان کو کہ جی اس طرح کے نعرے نہ لگائے جائیں. تو مشکل ہوگی, ڈیفیکلٹی ہوگی, لیکن اگر بن جاتا ہے اتحاد تو یہ حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ پاور ہے, جب اس طرح کا اتحاد بنتا ہے, اس میں فرض کریں ابھی جے یو آئی کی بات ہو رہی ہے, فرض کریں جماعت اسلامی بھی شامل ہو جاتی ہے, تو ایک تحریک انصاف, جے یو آئی, جماعت اسلامی, یہ تین جماعتیں اگر شامل ہو جاتی ہیں تو یہ بڑا اسٹرانگ اسٹریٹ جو ہے وہ جو سینٹیمنٹس جو ہے اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے لیے. اور گورنمنٹ کے لیے چیزیں, یعنی بجٹ جیسے آ رہا ہے, جس طرح ابھی شہزاد بھی کہہ رہے تھے, چیزیں نیچے تو آنی نہیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ گیس کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی, یہ تو نہیں ہوگا کہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی, یہ تو نہیں ہوگا کہ جو ورکرز ہیں جو سرکاری ان کی منیمم ویجز ہیں وہ 32,000 سے 50,000 ہو جائیں گی. جب یہ سب نہیں ہوگا اور مہنگائی بڑھے گی تو وہ ایک فرٹائل گراؤنڈ ہوگا فار اے موومنٹ. ٹھیک ہے, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ تحریک انصاف اپنا جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے بارے میں جو وہ رکھتے ہیں اسے, ابھی اچکزئی صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے. 6 جماعتی اتحاد ایسا لگ رہا ہے جیسے بننے کے بعد کہیں غائب ہو گیا ہے, اس میں شامل ہونا ہے انہوں نے. تو اب مذاکرات صرف پی ٹی آئی نے نہیں کرنے مولانا سے, اچکزئی نے بھی کرنے ہیں, اختر مینگل نے بھی کرنے ہیں, ایک مشترکہ وہ اس کو کرنا ہے. لیکن اگر یہ بن جاتا ہے تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے, اور حکومت کے لیے یہ جو آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو اناؤنس کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ مزید ڈیولپ ہوگی سچویشن. اور اگر مہنگائی نیچے نہیں آتی تو لوگ کیوں نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ. سر بٹ یہ جو موومنٹ ہے اس کا کیا مقصد یہی ہوگا کہ حکومت انہوں نے لینی ہے, موجودہ حکومت کو گرانا ہے, کیا وہ پھر درست مقصد ہوگا یا ان کو کچھ اور اپنے لیے ذرا لیوریج پیدا کرنے کے لیے؟ اس کے 3 پوائنٹس ہوں گے, اس کے 3 پوائنٹس ہوں گے, اور ان 3 پوائنٹس پر آج سے نہیں پچھلے 1 سال سے گفتگو ہو رہی ہے. اور وہ گفتگو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے کہ الیکشنز, یعنی یہ اس وقت سے چل رہی ہے جب رجیم چینج والا مسئلہ آیا تھا, اور جب گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. جو معاملہ اٹکا تھا وہ اٹکا یہ تھا کہ گارنٹی کون دے گا فری اینڈ فیئر الیکشنز کی. آج بھی یہ جو بنے گا اور یہ جو چیز آگے بڑھے گی یہ اسی بنیاد پہ کرے گی کہ جی نئے انتخابات کرائے جائیں, یہ حکومت جائے اور نئے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن وغیرہ جو بھی ہے اس کو انشور کریں فری اینڈ فیئر. اب وہ جوڈیشری کے انڈر ہوں یا جو کسی اور فورم. آپ کی دلچسپ انسائٹ ہے, میں چاہوں گی کہ اگلے سوال میں کیونکہ مذاکرات سے متعلق یہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. اچھا منظر صاحب, یہ ایز اے ڈیسپریٹ موو تو نہیں دیکھا جائے گا سیاسی طور پر, مذاکرات کی بار بار بات کرنا, کمیٹی بنا دینا, پی ٹی آئی کی طرف سے دوسری جانب سے کوئی اشارہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جو میننگ فل ڈائلاگ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیموکریسی میں وہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی بیچ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سیاسی غلطی کر رہا ہے, اور جتنا بہتر ہو اسٹیبلشمنٹ اس سے دور رہے وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھیے جنرل راحیل شریف جب تھے اس وقت بھی 2014 میں جب دھرنا چل رہا تھا
تو ایک تو نواز شریف صاحب نے غلطی کی تھی کہ انہوں نے براہ راست جنرل راحیل شریف سے درخواست کر دی کہ جی آپ جو ہے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری سے بات کریں اور دھرنا ختم کریں. جب عمران خان بات چیت کرنے گئے اور دونوں نے الگ الگ بات کی تھی تو جنرل راحیل شریف سے انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو ہٹائیں. تو جنرل راحیل شریف نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں حکومت نہیں ہٹاؤں گا, ہاں آپ کے جو مطالبات ہیں الیکشن ریگنگ وغیرہ کے حوالے سے, اس میں جوڈیشل کمیشن وغیرہ کے حوالے سے, اس میں جس حد تک جو ہے وہ معاونت ہو سکتی ہے, یعنی ہم مورل سپورٹ دے سکتے ہیں وہ دے دیں گے اس میں. لیکن گورنمنٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کو ہٹا دوں, ایگزیکٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت یہی صورتحال ہے. جو میری اطلاعات ہیں, جو آخری ایک سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی وہ جناب جب عارف علوی صاحب صدر تھے ان کی جو مدت ختم ہو رہی تھی اس سے 1 مہینے پہلے ہوئی تھی اس میں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہی 3 غالباً ایکسٹینشن سے پہلے یا ابھی جب یہ اس سے بالکل جب وہ ہو گئی, جو الیکشنز ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد کی بات ہے. میرا خیال ہے مسئلہ یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر گفتگو ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی کہ اچھا ہم اس حکومت کا ختم کر دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس وقت تو صورتحال ویسی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا, جو پہلے ڈائلاگ ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو عارف علوی صاحب صدر تھے انہوں نے رجیم چینج کے بعد, تو وہ یہی ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ الیکشن کا اعلان کر دے گی پرووائڈڈ آپ الیکشن ڈیٹ نہ دیں اس میں. لیکن وہاں بات وہیں اٹک گئی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو وہ کون کرائے گا, کون گارنٹی دیتا ہے اس کے. تو ابھی بھی اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت اس سے زیادہ خراب صورتحال ہے, کیونکہ 9 مئی کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بالکل ایک لکیر کھنچ گئی اس میں. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں بھی اگر پی ٹی آئی تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملا کے کوئی بڑا اتحاد, کوئی بڑا پریشر بنا سکتی ہے, تو اگر ہوگی تو یہی ہوگا کہ ود ان پیریڈ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن ٹرائبونلز وغیرہ میں جائیں, کیسز ہوں, وہ کیسز ان کی اسٹرینتھ بڑھے اور ود ان ہاؤس اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں. لیکن اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست کسی اس وقت گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے میں نہ انٹرسٹڈ ہے, نہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سے پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ جو ڈیمانڈ ہوگی وہ نیو الیکشنز کی ڈیمانڈ ہوگی, تو یہ تو ایز اے سائن آف ویکنیس نہیں اس کو لیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے, اس وقت تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں نیو الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں گے. پی ٹی آئی جو ویکنیس شو کر رہی ہے وہ یہی شو کر رہی ہے کہ آپ یہ سائن آف ویکنیس ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کریں گے اور دوسرا فریق گفتگو کرنے کو تیار نہ ہو. بات تو اس وقت ہوتی ہے جب دوسرا فریق گفتگو کرنے کو تیار ہو اور آپ نہ ہو. تو پہلی چیز یہ کہ آپ اس وقت آپ کی پاپولیرٹی ہے, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ پاپولیرٹی اس وقت اسٹریٹ پر نظر نہیں آ رہی. تو کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ تھریٹنگ فیل نہیں کر رہی. فرض کریں اس وقت پی ٹی آئی اور اپوزیشن پارلیمنٹ کے درمیان کوئی چیز طے بھی ہو جاتی ہے اور بالکل 2014 والی سچویشن ہو جاتی ہے جہاں پوری پارلیمنٹ ایک ساتھ کھڑی ہو جائے کہ ہٹا دیں آپ, ہمیں ہٹائیں, ہم نہیں استعفیٰ دیں گے, پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں دے گا, تو کیا کریں؟ اچھا, یہ اس کا طریقہ تو یہی ہوگا کہ ایک المیہ نہیں ہے کہ مذاکرات یا بات چیت کی پوزیشن تبھی آئے گی جب بات یہاں تک پہنچے گی کہ حکومت اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کرے, یا پھر بات یہاں تک آئے کہ حکومت کو گرانے کا, ورنہ تو مذاکرات جنرلی ہونے چاہیے. تو سر ایک چیز میں بھول گئی تھی, اگر صافی صاحب سے میں سوال کر سکوں پہلے سوال میں بھی, then I have to close.